ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں امریکہ میں اور ایران میں ایک کسی معاہدے کے حوالے سے جس کو کہا جا رہا ہے میمورینڈم آف پیس، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. جی امبیسڈر مسعود خان صاحب آپ بتائیے گا، ایران میں یو مسٹ بی ویری کلوزلی واچنگ کہ وہاں بھی ڈیبیٹ کچھ چل رہی ہے کچھ نہیں چل رہی لیکن مختلف راہ سامنے آ رہی ہیں. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ بڑا کامیاب رہا تھا اور ان کی تمام سٹیک ہولڈر سے دوبارہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے واپس آنے کے بعد اور جو ان کی تجویز ہے وہ امریکہ کے حوالے کرنے کے بعد جو وہاں سے بیانات آئے ہیں اس میں قابل ذکر جو ہے وہ صدر پزشکیان کا ہے. انہوں نے کہا کہ جو حتمی فیصلے وہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی کریں گے اور ان کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کرے گی، جس کا مطلب ہے کہ دوبارہ جو ولایت فقیہ کا نظام ہے اس کی برتری وہاں ثابت کی جا رہی ہے. اس نظام کا تسلسل ابھی موجود ہے، اور خاص طور سے جو نئی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جو ہے انہوں نے بھی اس پروپوزل کو انڈورس کیا ہے. تو اس لیے وہاں بھی ایک قسم کا خوشی کا تاثر ہے، اگرچہ وہ اسے چھپا رہے ہیں کیونکہ یہ کہیں قبل از وقت نہ ہو اور ان کے لیے کوئی سرپرائز نہ ہو جیسے کہ ان ماضی میں بھی ہوئی تھی. دوسرا یہ ہے کہ ان کی ڈائنامکس اس قسم کی ہیں کہ ان کے لیے کچھ معاملات پہ ایگری کرنا بڑا مشکل ہوگا. اگر امریکہ نے جو نئی شرائط لگا دی مثال کے طور پر آبنا ہرموز کے حوالے سے، اس کی ساورن گورننس کے حوالے سے، میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا ٹول کے معاملے میں شاید وہ رعایت کر دیں. دوسرے میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو ہے فوری طور پر جو ہے جو ہی یہ عمل شروع ہوتا ہے یعنی امن کا عمل یا پیس کیپنگ کا عمل، کیونکہ اب ہم پیس میکنگ سے پیس کیپنگ کی طرف جائیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ نیول ڈی کنفلکشن چاہیے ہوگی جس میں ایران اور تمام خلیجی ریاستوں کی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہوگی، امریکہ کے تعاون کی ضرورت ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ لینڈ مائنز بھی وہاں ہیں ان واٹرز میں وہ، اور پھر جو ہے ان میں جو ہے اس قسم کا اشتراک بہت ضروری ہے. دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ جو اسرائیل کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا. کل جو ہے اسرائیل کے اخبارات، خاص طور سے میں ٹائمز آف اسرائیل کا ذکر کروں گا، انہوں نے ایک فرنٹ پیج پہ ایک سٹوری چھاپی تھی. اس نے کہا کہ وزیر اعظم نتن یاہو فارغ کر دیا گیا ہے. وہ پہلے جو ہے جب جنگ کا آغاز ہوا تھا تو کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، کو پائلٹ تھے، اور اب جو ہے ان کو وہاں سے نکال کر اکانومی کلاس میں بھیج دیا گیا ہے، یعنی فرق بھی نہیں ہے بائی دی امریکنز. جی اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جہاں تک صدر ٹرمپ کی سیاست ہے وہ ان کے بارے میں شرط لگائی جا رہی تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں کہ دوبارہ منتخب نہیں ہو سکتے، اگرچہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ بہت کمزور تھی لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ منتخب نہیں ہو سکتے. انہوں نے اپنے تمام ناقدین کو، جو لوگ بھی شک کر رہے تھے، ان کو غلط ثابت کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو جو امریکہ میں ہے جس کا ان کو سامنا ہے وہ اسے سنبھال لیں گے. اور کچھ لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ جو اگر وہ فرض کیجئے کہ امریکہ کے کچھ ناقدین جو ہے وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری کا ایک سگنل ہے، صدر ٹرمپ نے بے مقصد ایک جنگ لڑی اور اس کے بعد وہ جنگ بے نتیجہ رہی اور وہ واپس آئیں، لوٹ کے آئیں اتنے اخراجات کے باوجود، میس موبلائزیشن آف دیئر آرماداز. اور یہ بھی لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ بھئی دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے 3 ایئر کرافٹ کیریئرز، 20 ڈسٹرائرز، اور اس کے بعد ایمفیبین فورسز اور پیرا ٹروپرز اور جو 82nd ایئر بورن، یہ سارے کے سارے ایک ایران جیسے ملک کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. اور ایران جو ہے یعنی وہ اس میں مورخ یہ لکھے گا کہ اور اسرائیل جو اس خطے کی سب سے بڑی عسکری طاقت ہے، ان دونوں نے مل کے اس کے اوپر حملہ کیا اور ایران سروائیو کر گیا. تو وہ الفاظ کوئی بھی چنے کہ جنگ میں ہار ہوئی یا جیت ہوئی، اس کا یہ تاثر ضرور رہے گا اور اس کا عالمی نظام کے اوپر بھی کوئی اثر ہوگا. جہاں تک مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اسے صدر ٹرمپ سنبھال لیں گے، اور میں سمجھتا ہوں اپنی میگا بیس کو بھی وہ کنسالیڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے ڈائنامکس سارے کے سارے جو ہے وہ ایران کی جنگ سے متعلق نہیں ہیں، ان کی ڈومیسٹک ڈائنامکس ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے ڈیموکریٹس جو ہے ان میں اس وقت اچھی خاصا ایک ڈس آرڈر پایا جاتا ہے، ان میں لیک آف لیڈرشپ بھی ہے، لیک آف ڈائریکشن بھی ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہی ول بی ایبل ٹو سروائیو.
اور یہ ہے. اچھا اس میں ایک چیز جس کا ذکر کروں اگر آپ کی اجازت ہو. جی فرمائیے. جو پاکستان نے مثالی کردار ادا کیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں، اس وجہ سے کہ میں جو ہے سفارتکاری کی تاریخ کا طالب علم بھی ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نہ صرف یعنی یہ میں 20ویں اور 21ویں صدی کی سفارتی تاریخ کا ذکر کر رہا ہوں کہ کسی ملک کو اس قسم کا مقام نہیں ملا، اس قسم کی ذمہ داری نہیں ملی ایک اکیلے ملک کو. نو ڈاؤٹ. پاکستان نے پہلے علاقائی یکجہتی پیدا کی، پھر جو ہے عالمی سطح پہ مدد حاصل کی، چین، روس، یورپین کاؤنسل، اس کے بعد امریکہ اور ایران جو ایک دوسرے کے ساتھ متحارب تھے، دشمن تھے 47 سال، ایسی بات ہے. دونوں کا ٹرسٹ پاکستان کی ایبسلیوٹلی بالکل. تو اسی لیے سب لوگ جو ہے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. بالکل ایسی یہی بات آپ صحیح بالکل فرما رہے ہیں. اور اس میں جیسے آپ نے کہا امریکہ کا رول ہے اور جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اس کو لے کے چل رہے ہیں he'll make it look like some kind of victory. لیکن بہت بڑی شرط یہ ہے کہ اسرائیل کو کس طرح رین ان کر سکتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے ناظرین، اس پر بات کریں گے. اور جو مسعود خان صاحب فرما رہے تھے اس سے تو لگتا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ اگری کر گیا ہوا ہے بیسکلی ان چیزوں پر، چاہے وار ریپریشنز ہیں، چاہے انفریزنگ آف ایسٹس وغیرہ ہے. بہرحال بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جی پروفیسر عادل نجم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہم یہ سمجھے کہ امریکہ میں بیسکلی obviously پولیٹیکل تو بیک اینڈ فورتھ ہوگا، لیکن یہ کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں اس پر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ امریکہ میں پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ان کی سٹیٹمنٹ سے اگین بڑی انیوژلی یہ لگتا ہے کہ ہو گئی ہے. اینڈ انیوژلی اس میں یہ ہے کہ وہ سائن کرنے سے پہلے ان اے وے انہوں نے اس بار انڈیکیشن دے دی ہے کہ چیف میں تیار ہوں، اور نہ صرف انہوں نے دی ہے، ان کے بعد روبیو صاحب نے بھی دی ہے. سو آل آف دیٹ ساؤنڈس کہ کچھ پک چکا ہے اور وہ آ جائے گا. اب کوشش اور دعا یہی ہے کہ یار وہ جو ہے اس پہ سائن ہو جائے تاکہ ہم اگلے سٹیپ کی طرف نکلیں. اچھا یہ مجھے بتائیے، سوری پروفیسر عادل نجم، بتائیں کہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا سب سے بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں نا اسرائیل کو تو اگر ایک دفعہ اچھا یو تھنک نتنیاہو کا اتنا خطرہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو ڈیریل کر دیں؟ وہ کو پائلٹ والی بات اچھی تھی، لیکن وہ کو پائلٹ نہیں تھے نا، وہ تو پائلٹ تھے. دیکھیں ایک میں اگر آپ سے ایکیڈیمک بات، آپ دونوں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں اس میں، لیکن اس یہ تو آپ نے گپ مار دی، لیکن کوئی بات نہیں. نہیں صحیح بات ہے. میں بہت زیادہ دونوں کی بہت زیادہ. لیکن اگر آپ دیکھیں نا 3 فریق تھے اس جنگ میں. تو میں بھی لفظ استعمال کرتا ہوں اسپوائلر. ہم عموماً اسرائیل کا نام لیتے ہیں اسپوائلر. اسپوائلر عموماً ہوتا ہے کوئی تیسرا پارٹی جو فریق نہ ہو لیکن اسپوائل کر دے. لیکن اس جنگ میں تو جنگ شروع جو ہوئی وہ اسرائیل اور امریکہ نے ساتھ کی. بے شک. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ ہوئے گا، یہ ڈر بڑا ریئل ہے. اٹ از اے ریئل فیئر کہ اسرائیل ایز اے پارٹی ٹو دی کانفلکٹ ذہن میں اور اپنے الفاظ میں has not been ready. اب وہ ڈونلڈ نہیں، what can it do? عادل what can it do? Let's think. نسیم دیکھیں ایک اور بھی تو سیز فائر تھا نا لبنان والا. ایک غزہ کا بھی تو پیس پلان تھا نا. دونوں میں اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے کہا کہ آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. مارچ سے لے کے اب تک لبنان میں just allow me this, مارچ سے لے کے اب تک لبنان میں 3000 لوگ اسرائیل شہید کیے. ٹھیک ہے 3000. سیز فائر کے بعد کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں. سو جب اسرائیل نے ٹرمپ کی بات نہیں ماننی ہوتی تو وہ یس سر کہنے کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس میں جی لیکن تھوڑا سوری وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں یہ چاہتی ہوں اور مسعود خان صاحب اس میں آئے. دیکھیے جو ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ عادل ان دس کیس پوری دنیا جو ہے وہ اس پر فوکس کی ہے بیکاز دا ہول ورلڈ ہیز اے اسٹیک. اور آپ نے دیکھا ہے کہ فلسطین تو دے سیم ٹو بی چلڈرن آف اے لیسر گاڈ، جہاں امریکہ کا تعلق ہے، جہاں باقی دنیا کا تعلق ہے، تو وہاں تو انہوں نے چلنے دیے یہ سارا. یہ تو صابرہ شتلا
کوئی قیامت سے کم تھا ان دی 80s. تو آج یو آر رائٹ جی یو آر رائٹ. مجھے صرف ہلکی سی جو ابھی تک فرق ہے جو ہرموز کا جو ویپنائزیشن آف ہرموز نے کیا ہے وہ ایک ایسا ایشو آ گیا. ایران واز سکسیسفل ان کریٹنگ این ایشو جس کی نے سٹیکس بڑھا دی پوری دنیا کی. بالکل. اور اگر میں نہیں جانتا ایران کے اندر اس وقت کیا گفتگو ہے, لیکن جو تھوڑا بہت نظر آتا ہے اگر ان کا کوئی فیئر ہے وہ یہی رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اور ہفتوں میں کہ اگر ہم نے یہ جب کھول دیا تو ہمارے پاس یہ جو لیوریج ہے ایسا نہ ہو کہ جب ہم نے لیوریج چھوڑ دی تو پھر کوئی آ جائے کہ نہیں یار تم نے یہ نہیں کیا اس لیے اب میں پھر سے سو دیٹ فیئر جو ہے وہ تہران میں بھی رہے گا. اور میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کر دے گا کیونکہ یو آر رائٹ دس از ناٹ لبنان. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ تقریباً ہر ہفتے اسرائیل اپنا نقشہ بدل دیتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اور امریکہ خوشی خوشی کرنے دیتا ہے. بن گیا اب جو لبنان تھا وہ اسرائیل بن گیا. تو یہ دس از ناٹ سمپلی کہ سو آئی سیلیبریٹ جو ہوا ہے ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں بٹ یہ کہانی ختم ہونے والی ہے سچ نہیں ہے ایک دم. لیکن جیسے لاسٹ پوائنٹ کہ یہ امریکہ نے سب کچھ ہونے دیا اسرائیل کے بارڈرز جو تھے کبھی نہیں بارڈرز وہ ان کو کیا کوانٹیفائی کیا کبھی ان کو فرم اپ نہیں کیا. اسرائیل سیریا میں چلا گیا اسرائیل نے سیٹلمنٹس کی اسرائیل کو ایڈ پیڈ دیتے گئے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ از دیر اے چینج ان ہارٹ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے کیا وہ اسرائیل کو ول اٹ بی پٹ آن لیش. دیکھیں نا سوال تو یہ ہے الٹیمیٹلی. بالکل بالکل. اور لگتا یہی ہے دیکھیں ایک چیز جو فرق ہوئی ہے ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا کہ امریکن پبلک اوپینین میں اسرائیل کے بارے میں فرق آیا. اسٹوڈنٹس نے سٹارٹ کیا. میں نے اپنی زندگی میں شاید امریکن پالیسی میں اتنی بڑی چینج نہیں دیکھی. میں سوسائٹل چینج کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے اسرائیل کے بارے میں دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ہلکی ہلکی پولیٹیکل لیول پہ کچھ کانگریس پیپل کے لیول پہ آنی شروع ہو گئی. اگین مسعود صاحب has served here for a very long time وہ اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں لیکن that has been a major shift. اب ہمیں کچھ دنوں سے ڈونلڈ ٹرمپ میں بھی ایک شفٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کی انٹرسٹ یا ان کے پولیٹیکل سروائیول نہیں ہوئی تو وہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہوئے اسرائیل سے. لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی نیتنیاہو مان لے گا تو وہ غصہ کھا جاتے ہیں کہ وہ کون ہے ماننے والا میں کہنے والا. ایسی بات ہے. دیٹ ٹینشن از دیئر لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کہانی ختم ہو چکی. کہانی ختم ہو چکی. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آج صاحب اور مسعود خان صاحب. ناظرین اہم معاملات ہیں ان پر ظاہر نظر رہے گی اور اسی دعا کے ساتھ کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.